لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والأمين قال الله تعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت ذوالفقار اللہ تعالیٰ کا بےحد شکر اس کا کرم کہ اس نے ہم سب کو آج اپنے ذکر کے لیے منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اب ابھی ذوالفقار میرے لیے بڑی خوشبختی ہے کہ آج اپنے سنگیوں کے درمیان مجھے ایک مرتبہ پھر حاضری کی توفیق اور سعادت مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل وابستگی نصیب فرمائے. آمین. میں اختصار کے ساتھ وقت کافی بیت چکا ہے چونکہ راستے کی بندش تھی، اس لیے چند مختصر باتیں 15-20 منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مادیت پرستی عروج پر ہے. زندگی میری آپ کی ہر شخص کی اس دنیا کی جستجو میں گزر رہی ہے اور معاملہ ایسا ہے کہ ماں سوا نفسانی خواہشات کے ہمیں دوسری اور کوئی طلب نہیں، جبکہ یہ دنیا اتنی بے وفا چیز ہے. میرے پیر و مرشد سیدی و مرشدی آپ ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ اس دنیا کو انسان اپنا کل دیتا ہے، یعنی اپنے عمر عزیز کا کل سرمایہ، اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنی ہڈیوں کے گدے کو اس دنیا کو پانے کے لیے صرف کر دیتا ہے. بدلے میں یہ اس کو ایک جز دیتی ہے. اور اگر حقیقت کی بات کریں، آٹے میں نمک کی برابر کی بات نہیں کر سکتے، چند % لوگوں کی بات نہیں کر سکتے، اکثریت کی بات کریں تو وہ بھی خوش نصیب بندہ ہے جس کو ایک حصہ ہی مل جائے، ایک حصہ ہی مل جائے. دیکھیں میں اور آپ، بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، میری اس بات کی تائید کریں گے، شاید نوجوان ابھی سٹیج پر نہ پہنچے، کہ محنت کی، بڑھاپا آیا، بال سفید ہو گئے، چند پیسے تو الماری میں موجود ہیں، لیکن صحت اجازت نہیں دے گی کہ وہ جو جوانی میں کھانا پینا معبود تھا اب کھا سکے. پیسے تو موجود ہیں الماری میں، لیکن اب جسم میں اتنی جان نہیں کہ جہاں جا کر میں سیر کرنا چاہتا ہوں وہاں جا کے اب میں سیر کر کے آؤں. تو یعنی یہ بدلے میں جو ایک حصہ بھی ملتا ہے، یہ بے وفا کا، دنیا کا یہ اثر دیکھیں کہ وہ حاصل کرنے کے بعد بھی اگر بندہ کہے وہ میں نے اپنا پوری ذات پر خرچ کر لیا، اسے نفع لے لیا، اسے فائدہ لے لیا، تو یہ بھی غلط ہے کہ انسان کو وہ ایک حصہ بھی فائدہ نہیں دیتا. تو میرے کریم فرماتے ہیں مرشد کہ اس دنیا کے لیے کل دے دو، عمر عزیز کا سارا کا سارا سرمایہ دے دو، یہ بدلے میں ایک حصہ عطا کرتی ہے. اور اگر اس دنیا میں کسی سے وفا کی بات کریں، ماں باپ کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، دوست احباب کی صورت میں ہو، ان کی بھی بات کی جائے تو سالہ سال کی خدمت گزاری ہو.
تب بھی کوئی راضی نہیں. تو اس دنیا کی خدمت کر کے بھی آپ کو جو عزت کے معاملے میں بھی آپ کو سلسلہ حاصل ہوگا, جو آپ کو حصہ ملے گا, وہ بھی آپ کو نفع بخش نہیں. ایک دن غلطی ہو گئی تو وہ ساری کی کرائی محنت پر پانی پھر جائے گا. تو میرے کریم مرشد فرماتے ہیں کہ کیوں نہ اس بارگاہ کے لیے انسان محنت کرے جس بارگاہ میں اگر ایک قدم اٹھایا جائے تو وہ اتنا نوازے کہ انسان سے سنبھالا ہی نہ جائے. سبحان اللہ. کہ ایک حصہ محنت کی جائے, ایک جز محنت کی جائے تو وہ کل عطا فرما دے. اور اس بارگاہ کی بات کرتے ہیں کہ جو بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی غرض کے ہمیں عطا فرماتا ہے, ہمیں کھلاتا ہے, پلاتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے کے معاملات لے کر ماں کے پیٹ کے معاملات, ماں کے پیٹ سے لے کر پھر جوانی, جوانی سے بڑھاپا, بڑھاپے سے مرنا, مرنے کے بعد کی منزل, تمام چیزوں میں جو مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے, اس ذات کی اگر بات کی جائے جو حقیقی ذات ہے, جس نے پیدا ہمیں کیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, وہ اگر آرڈر کرتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو وہ آرڈر کرنے کے باوجود بھی آپ کو کس انداز میں نوازتا ہے. کہ میں بخاری کی ایک حدیث جلدی سے سنا کے اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں کہ بخاری شریف میں حدیث ہے, پیارے آقا کریم میرے اور آپ کے ایمان کی جان, اس کائنات کی جان, جناب محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان سے زیادہ نزدیک ہوں. سبحان اللہ. گمان سے زیادہ نزدیک ہوں. ایک معنی ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. اس کی بات میں آگے کرتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان سے زیادہ نزدیک ہوں. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے, میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. ابھی یہاں تھوڑا سا ذہن میں ہر معاملے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا تیرا یاد کرنا کیا ہے اور اس رب العالمین کا یاد کرنا کیا ہے. میری تیری حقیقت کیا ہے کہ ہم ایک گندے ناپاک نطفے, ایک قطرے سے بننے والے انسان ہیں, کہ ہماری ناپاک ہے اصل. اور تیرا ذکر کرنا اور پھر وہ رب العالمین جو نور ہے, جو پاک ہے, جو پیدا فرمانے والا ہے, جو کل پاور اتھارٹی ہے, جو نوازنے والا, رازق, مالک, سب کچھ, وہ کیا فرما رہے جب تو یاد کرے گا. اور ادھر یہ بھی ضرور سوچو کہ اس نے آرڈر دے دیا, آرڈر فرما دیا کہ میری عبادت کرو, تب بھی بات ہے ہم نے جھکنا ہے, کرنا ہی کرنا ہے, ہمارا رب ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ کیا کہتا ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, وہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ اب اس معاملے کو جوڑنا کہ اس کی شانیں کہیں نہیں دے, کہ حضور فرماتے ہیں, وہ فرماتا ہے تو اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر تو مجھے کسی محفل میں, مجلس میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے, میں اس سے اعلیٰ الفا مجلس میں, لوگوں میں بیٹھ کر تجھے یاد کرتا ہوں. اگر تو میری طرف ایک بالش, ایک گٹ آگے بڑھتا ہے تو میں ایک باغ تیری طرف بڑھتا ہوں, ایک ہاتھ تیری طرف بڑھتا ہوں. اور اگر تو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں ایک باغ تیری طرف بڑھتا ہوں. اگر تو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں. اس کا معاملہ دیکھیں کہ اس کے پاک قرآن کو تو کھول لے, کھول کر صرف ایک الف پہ انگلی رکھ اور الف کو ادا کر, تو محبوب کیا فرماتے ہیں, جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے. اچھا یہاں محدثین ابھی کہتے ہیں یہ تو پڑھنے کا حکم ہوا, قرآن کے لفظ کو دیکھنا بھی اتنی عبادت ہے, دیکھنے کی بھی 10 نیکیاں. پھر اس لفظ کو اپنی آواز سے جب تو سنے گا اس کی بھی 10 نیکیاں. تو نے ایک قرآن کے الف کو پڑھا تجھے 30 نیکیاں ملی, ایک روایت میں 70 نیکیاں ملی, ایک روایت میں موجود ہے جتنا تو گمان کرے. میں نے جو عرض کیا کہ اللہ فرماتا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں.
اس کا ایک عربی معنی یہ بھی بنتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں کہ جیسا بندہ مجھ سے معاملہ چاہے گا جیسا مانگے گا جو طلب کرے گا میں اس کو وہی عطا فرماؤں بزرگ فرماتے جب ہوتا ہے میں بندے سے گمان کے مطابق ہوں تو وہ میرا بندہ وہ اپنے بندے کو اس طرح راضی کرتا ہے کہ اس کا بندہ اگر قرآن کھولتا ہے درود پڑھتا ہے وہ اگر یہ کر لے کہ مولا تو نے تو 10 کی مہربانی فرمائی محبوب نے 10 نیکیاں تو لکھی 70 نیکیاں تو لکھی 1000 تو لکھی لیکن مولا مجھے لاکھ چاہیے تو بزرگ فرماتے ہیں تو جو گمان کرے گا وہ وہی عطا فرمائے گا جیسا تیرا گمان ہے جیسی تیری نیت ہے جیسا تیرا اخلاص ہے وہ تیرے ساتھ ویسا معاملہ فرمائے گا یہ کیسی کریم بارگاہ ہے کہ ایک حرف قرآن کا ایک حرف پڑھا 10 نیکیاں اسی لفظ کو تو نے اپنی آواز کو اپنے کان سے سنا پھر 10 نیکیاں اپنی آنکھ سے سب کو دیکھا پھر 10 نیکیاں اور اس کے محبوب کی بات کر لو تو ایک مرتبہ درود پڑھا تو حضور کیا فرماتے تجھے 10 نیکیاں بھی ملی 10 گناہ بھی معاف ہو گئے اللہ نے 10 درجے بھی بلند کر دیے اس حدیث کی توجیہ میں سیدنا و مولانا حضرت خواجہ محبوب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے یہ فیضان درود جب بندہ کہتا ہے نا اللہم صلی علی سیدنا محمد تو یہ 2-3 وعدے حضور نے فرمائے نا 10 نیکیاں 10 نامہ اعمال میں نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند فرماتے ہیں یہ صرف اتنا کہہ دینے میں پورا ہو جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اور جب بندہ کہتا ہے وَعَلَىٰ آلِهِ یا رب رحمت میں حضور کی آل پر بھی تو فرماتے ہیں جب بندہ حضور کی آل پر درود پڑھتا ہے اللہ درود کے قاری درود کے پڑھنے والے کے بھی 10 آل کے تمام آل اولاد کے 10 گناہ کو معاف کرتا ہے 10 درجے بلند کرتا ہے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتا ہے فرماتا ہے یہ فیضان درود یہاں بھی نہیں رکتا وہ کریم بات ہے وہ کہتے ہیں ہم تو مائل وکرم میں کوئی بڑے مانگے ہم سے طلب کرے ہم اس کو عطا کریں کہتے ہیں جب بندہ کہتا ہے وہ اصحاب ہی حضور کے دوستوں پر بھی رحمت ہو درود ہو تو فرماتے ہیں اس بندے جو درود کا قاری ہے جو درود پڑھ رہا ہے وہ جس سے بھی تعلق رکھتا ہے جس سے بھی دوستی رکھتا ہے اللہ ان سب کے بھی 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے 10 نیکیاں نہ تو المختصر کہ وہ ایسی کریم بارگاہ ہے کہ جدھر رجوع کرو تو بڑی بارگاہ صرف عبادت کا کہہ دے جھکنے کا کہہ دے اور کچھ نہ کہے تب بھی ہم نے جھکنا ہے لیکن کتنا کریم ہے کہ خود بلاتا بھی ہے عبادت کا کہتا بھی ہے اور بلا کر کیا کہتا ہے اگر عبادت کرو گے بے شک تم جتنے مرضی حقیر ہو لیکن فذکرونی اگر تو یاد کرے گا اذکرکم میں بھی تجھے یاد کروں گا میں بھی تجھے یاد کروں گا اور اس کے یاد کرنے کا انداز دیکھو کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی سورہ زمر کی آیت ہے اور غالباً 53 نمبر آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قُلْ اے سونے محبوبہ لوگوں سے کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے محبوبہ ان لوگوں سے کہہ دو اے میرے بندو وہ جو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ تو بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے وہ تو بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے اب اس آیت کریمہ پہ غور کرو کہ وہ کیا فرماتا ہے محبوب وہ بندے وہ کون سے بندے یا عبادی اللہ جی وہ بندے کوئی غیر کے نہیں کہتے محبوبہ میرے بندوں کو کہہ دو اور بندے بھی وہ نہیں ہیں کہ جن کے لیے ایمان کی بات کی جا رہی ہے بندے بھی وہ نہیں ہیں جو متقی پرہیزگار کرائے جا رہے ہیں بندے بھی وہ نہیں ہیں جنہوں نے جہاد کیا ہے جنہوں نے جان دی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں نہیں کن کے لیے فرما رہے ہیں محبوبہ وہ جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے محبوبہ وہ جو کفر کر بیٹھے ہیں گناہ کر بیٹھے ہیں ضلالت کی زندگی گزارے ہیں
یا میں نے ابھی عرض کیا ماں باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں، اور اولاد کا رشتہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ زندگی کا پورا سرکل ان کے ساتھ چلتا ہے، ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کی خدمت کے لیے، لیکن اس رشتے میں بھی ایک دن بھی کوتاہی ہو جائے، ماں باپ بچپن سے لے کر خود بھوکے رہے، پیاسے رہے، پھٹے کپڑے پہنے، اولاد کو سب کچھ دیا، ایک دن اولاد کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو کہیں گے ابا جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اسی طرح معاملہ کہ اولاد بڑھاپے میں دیکھ لیں، ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا، نا شکری ہے نا جی عوام کہ بچہ اگر محنت کر بھی رہا ہے، کما بھی رہا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، بس ایک دن خدمت نہ کی ماں باپ ناراض ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اتنا پاکیزہ معطر رشتہ بھی ایک دن کی کوتاہی کے ساتھ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلق ٹوٹ جاتا ہے، گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس قریب رب پہ جاؤں کہ جو مخاطب ہی ان کو فرما رہا ہے جو گناہگار ہے، اسرفو علی انفسہم، جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، جو رب سے دور رہے، جو اس سے بھاگی رہے، پھر بھی وہ مخاطب کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی اللہ جی، کیا کہہ رہا ہے؟ پاوے گناہگاروں پر میرے بندے ہو، جتنے مرضی گناہگار ہو، جیسے بھی ہو، اے میرے ہو، میرے بندو، جنہوں نے جانوں پہ زیادتی کی، گھبراؤ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، مت ہونا۔ اس شان کریمی پہ قربان ہے، صحابہ کا ایمان کیا ہوتا تھا، بلکہ میں اس کی تفسیر میں ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ آیت بیان فرمایا کرتے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو ساتھ ایک لفظ اور بھی پڑھا کرتے ولا یبالی، ولا یبالی۔ آپ کا یہ بھی ماننا تھا قرآن کا حصہ، لیکن باقی جو روایات ملتی ہیں یہ زائد لفظ حضور نے پڑھا ہے، صحابہ کرام کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو ولا یبالی کا کیا معنی ہوا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ولا یبالی، کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور وہ کسی گناہ کی پرواہ نہیں کرتا، لا یبالی، کسی گناہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہاں اگر وہ یہ چرچا فرما رہا ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو پھر یقین کامل کر لے کہ تیرا رب کہتا ہے میں کسی گناہ کی پرواہ نہیں کرتا، میرے بندے کے گناہ چاہے سمندروں کی جھاگ کے برابر ہو، زمین و آسمان کے درمیان جتنوں جگہ ہے، یہ تیرے گناہوں سے بھر جائے، اگر تو صدق کے دل سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو آ جائے گا میں تیرے سب گناہ معاف کروں گا، میں کسی گناہ کی پرواہ نہیں کروں گا جو کچھ بھی تو نے کیا۔ کفر سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ حضور کے پاس اکثر لوگ حاضر ہوتے، حضور بڑی بڑی زیادتیاں کی، اب آپ کا کلمہ پڑا ہے، حضور کیا معافی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اسلام ایسی پیاری دولت ہے، جب اس کو تسلیم کر دو تو اللہ گزشتہ سب معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ کفر کو معاف کرتا ہے تو پھر اس کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میں اور تو پھر اس کے محبوب کے امتی ہیں، تو میں اور تو ان کی رحمت کے زیادہ حقدار ہیں۔ آج اگر دور زندگی گزار لی کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں یہ آج یہ نہ جاننا کہ ایک آیت قرآن کی پکڑ لی، صحابہ کرام کی کتنی روایات سنا سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ کی حدیث ہے کہ آپ ایک جگہ گزرے تو ایک وائز لوگوں کو تقریر کر کے سنا رہے تھے دوزخ کے بارے میں، زنجیر اور طوق کے بارے میں، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے سر پر جا کے کھڑے ہو کے کیا، آپ نے فرمایا صحابی رسول ہے، محدث ہے، مفسر ہے، حضور کے ایک ایسے روشن ستارے ہیں فیض یافتہ کہ دین میں جن کا ایک بہت بڑا مقام ہے، صحابہ میں ایک بہت بڑا مقام ہے، آپ اس کے سر پر کھڑے ہو کے فرماتے ہیں وائس تو لوگوں کو ڈراتا ہے، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا؟ لوگوں کو ڈرانے کے بجائے ان کو بتا کہ تیرا رب تم سے پیار کتنا کرتا ہے،
وہ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. رب تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اور وہ ہمارے قرآن علماء ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے 70 ماؤں سے زیادہ رب پیار کرتا ہے. تو علماء یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ایسا کوئی روایت موجود نہیں ہے, بے شک موجود نہیں, لیکن رب کا پیار وہ 70 مائیں تو ایک طرف, اور یہ جو لفظ 70 ہوتا ہے 70,000 ہوتا ہے حدیث میں, یہ اس وقت کے دور میں زیادتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 70 ماؤں کا معنی ہے کہ تمام ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. رب کا اپنے بندے کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ ساری کائنات کی ماؤں کا پیار ایک پلڑے پر رکھا جائے, رب کے پیار کا ایک ذرہ پھر بھی بھاری ہوگا. اور میں تو اس سوچ کا مالک ہوں کہ رب کا اپنے بندے کے ساتھ جو پیار ہے اس کا تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا. رب کے پیار کو کسی کے پیار کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا. کیونکہ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک قیدی جماعت, یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے, ایک قیدی جماعت, ایک قبیلہ حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو اس میں ایک عورت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرما رہے تھے کہ وہ عورت اس کے پستانوں سے دودھ ٹپک رہا تھا. تو وہ اپنے اس قبیلے میں قافلے میں جس کسی شیر خوار بچے کو, غیر کے بچے کو پاتی, چھاتی سے لپٹاتی, دودھ پلاتی, اس کو پیار کرتی, سینے سے لگا لیتی. تو سرکار اس عورت کا مشاہدہ کر رہے تھے. تو حضرت پاک عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم سے مخاطب ہوئے فرمایا, صحابہ کیا اس عورت کو دیکھ رہے ہو کہ جو لوگوں کے بچوں سے اتنا پیار کر رہی ہے؟ صحابہ یہ تو بتاؤ کیا اس کا اگر اپنا بچہ ہو, اپنا اس کا بچہ ہو, وہ اس کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ سے کی نہیں یا رسول اللہ, لوگوں کے بچوں سے اتنا پیار کر رہی ہے, ان کو دودھ پلا رہی ہے, ان کو سینے سے لگا رہی ہے, ان کو پیٹ سے چمٹا رہی ہے, اس کا اپنا بچہ ہوگا تو ہرگز ہی ان کو نہیں پھینکے گی آگ میں. تو اللہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ اگر یہ آگ میں نہیں پھینکے گی نا تو رب کا بھی اپنے بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے, وہ کبھی اس کو ہرگز آگ میں نہیں ڈالے. ماؤں کی بات ویسے نہیں بنی ہے, حضور نے فرمایا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ بھی اپنے بندے کو آگ میں نہیں پھینکے گا, کیونکہ اس نے یہ دروازہ کھول رکھا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور آج ہر بندہ ایک دوسرے کو تانے دینا شروع کرتا ہے, میں بڑا نیک ہوں, میں بڑا اچھا ہوں, میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں, لوگوں اس کا کرو. کہیں ہماری عبادات ہماری ریاکاری میں نہ آ جائے, ہمارے منہ پر نہ مار دی جائے. اور رب اور بندے کا معاملہ ایسا جدا ہے کہ جناب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا گناہگار شخص تھا کہ زندگی میں اس نے ایک نیکی نہیں کی, ایک نیکی زندگی میں اس نے نہیں کی تھی. جب وہ مرنے لگا تو اولاد کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا کر آدھی خاک ہوا میں اڑانا, آدھی پانی میں بہا دینا, کیونکہ اگر اللہ نے میری پکڑ کر لی تو مجھے بڑی سخت سزا دے گا. مر گیا, اولاد نے اس کی جو اس نے ان کو حکم دیا تھا وہ بات پوری کر دی گئی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ان کی اولاد نے یہ معاملہ کر دیا تو حضور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو, ہواؤں کو پھر حکم دیا, اس کی خاک کو جمع کیا, اس کو زندہ کر دیا اور اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. دوبارہ اس شخص کو زندہ کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ رب کے حضور پیش ہوا تو اللہ نے اس بندے سے سوال پوچھا ہے, میرے بندے یہ تو نے کیوں کیا؟ بھائی یہ لاش کو جلوا دیا, خاک کو پانی اور ہوا میں اڑوا دیا, تو اللہ نہیں جانتا, لیکن اللہ یہ تربیت ہمیں دی جا رہی ہے کہ وہ کتنا کریم ہے. رجوع کر لو اس کی بارگاہ میں, اس کی بارگاہ میں یقین رکھو, توبہ نصوحا, توبہ کرو استقامت سے, اس کے راستے کو جب پکڑ لو پھر وہ کسی چیز کو نہیں دیکھے گا, بخش دے گا. حضور فرماتے ہیں جب وہ پیش ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے رب کے حضور صرف اتنا عرض کیا. اللہ نے پوچھا کیوں کیا؟ اس نے کہا مولا تیرے ڈر سے, تیرے خوف سے تو بہتر جانتا ہے. بس حدیث کا اتنا جملہ ہے کہ اس نے کیا عرض کیا
کہ مولا تیرے ڈر سے تو بہتر جانتا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس بندے کی بخشش فرما دی. بخشش فرما دی. اور یہاں ایک ایسی روایت بھی ہے کہ ہزاروں سال عبادت کرنے والا رب کے حضور پیش ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے جا میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جا. عرض کرتا ہے مولا ساری عمر کی تیری عبادت اب بھی تیرا فضل. اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ فرشتے اس کو جہنم میں لے جاؤ. منہ پہ مار دی تھی سب چیزیں. ایک نہیں 1000 روایات ہیں. تو ڈرو وہ کریم ہے بس اس کے ساتھ اپنا قلبی معاملہ سیدھا رکھو. اس نے اعلان کیا فرما رکھا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے تیرے اندر کمی ہے, میں اور تو بھٹک رہے ہیں, میرا اور تیرا معاملہ کیا ہے مجھ سے دور ہے. لیکن وہ کیا کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل. آج تو میں کسی قبر پہ جا کر وہاں منت مانگ آتے ہیں, لیکن وہ روزانہ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں, ہے کوئی جو رزق روزی چاہتا ہے میں اس کو عطا کروں. لفظ ہے حدیثوں کے, پاک نبی کے اشارات ہیں, سچوں کے بادشاہوں کا عادت ہے کہ روزانہ آسمان دنیا پر آتا ہے. کوئی مشکل والا ہو اس کی مشکل کشائی کرو, اولاد مانگنے والا ہو اس کو اولاد دوں, ہے کوئی تنگ دست اس کی تنگی دور کرو, ہے کوئی مغفرت اور میرا تعلق ہے اس کو عطا کرو. وہ رات کے 2 نفل تو نہیں پڑھتے لیکن سینکڑوں میل دور چلے جائیں گے اس کے بندے کے پاس. مجھے یہ بتاؤ اس کی ایک نہ مانی ہو اور اس کا بندہ تیرے پہ نظر شفقت کرے گا؟ میرا وقت جو میں نے ٹارگٹ مقرر کیا ختم ہو گیا, بس میں اتنی بات کروں گا. میرے ذہن میں اس وقت تصوف کی کتابوں میں کئی واقعات آ رہے ہیں کہ میں عرض کروں کہ کتنے سارے بزرگ ہیں. یہ واقعہ ملے گا کہ رب کا باغی بندہ ان کی مسجد میں داخل ہونے لگا. انہوں نے کہا جا باہر ہو جا, باہر جا یہاں سے, تو اگر اس رب کا نہیں تو میرا کیسے بنے گا؟ تو یہ تیرا میرا وہم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندے سے تجھے کچھ ملے گا. اللہ کا بندہ تجھے اس وقت ہی دے گا جب تو اپنے رب کے ساتھ معاملہ سیدھا. جب تک اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا نہیں تو اللہ والا تجھے کیسے قبول کرے, مدینے والا تجھے کیسے قبول کرے؟ جب تک اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں, توبہ نہیں. تو یارو یاد رکھنا کہ اس نے تو اذن عام فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور یہ اس میں صرف توبہ نہیں ہے, اس میں صرف مغفرت نہیں ہے, اس میں تیری پریشانیاں بھی شامل ہیں, اس میں تیرے رزق کے معاملات بھی ہیں, تیری زندگی کا ایک پہلو شامل ہے. اور یقین کر اس آیت پر, اور مسلمان آج تو کس نہج پر پہنچ گیا ہے. تو وہ تو کہتا لا تقنطوا, اس نے تو فرمایا مت گھبرا, اس نے تو کہا مایوس نہ ہو. اور تو کیا ہے, تو وہی ہندوؤں کی سوچ پر مایوسیاں بناتا جا رہا ہے, انہی کی روش میں چلتا جا رہا ہے, ہر نفع نقصان دینے والی چیز کو خدا بناتا جا رہا ہے, ہر اس بندے کے آگے جھکتا ہے جس سے تجھے نفع ہے, جو اس بارگاہ میں جب سب کو پالنے والا, جو اس کی قدرت کی آگے اس کی بارگاہ میں جھک, جس کو سجدہ کرنا بنتا ہے, جس کو محمد رسول اللہ نے سجدہ کیا ہے, جس کو 1,24,000 کو میں ہر بڑے نبی نے سجدہ کیا, ہر اللہ والے نے سجدہ کیا, دنیا داروں کے آگے کیوں جھکتا ہے؟ وہ تو فرماتا ہے لا تقنطوا. مفسرین بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں وہ اس کے اس اعلان کے بعد بھی آج کوئی بندہ پریشان ہو, اور آپ یہ دیکھ لو کہ جب حاضر کوئی معاملات بندے کے ساتھ پیش ہو رہے ہو, بندہ کہتا ہے یار میں پھنس گیا, بغل میں آ گیا, پریشان ہو گیا, تباہ ہو گیا. لیکن جب 2-4 سال گزرتے ہیں پچھلے معاملے کو یاد کرو تو پھر یہ ضرور کہنا پڑتا ہے ہاں وہ اللہ نے بڑا بہتر فرمایا. اور صوفیاء فرماتے ہیں اپنا بندہ اپنے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی برا فرماتا ہی نہیں, وہ جو بھی کرتا ہے اپنے بندے کی بھلائی کے لیے کرتا ہے. کسی کی رسید ڈھیلی ہے تب بھی معاملہ کوئی ہے, کسی کی کھینچی ہے تب بھی معاملہ اس کی حکمت ہے, اس کی تدبیر کو, اس کی قدرت کا معاملہ راز کو نہیں جان سکتا. تو بڑا کمزور ہے, بس اتنا معاملہ سیدھا رکھ کہ جب اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے بھولا تھا, بھٹکا تھا, جیسا تھا, اے میرے بندے تو جیسا بھی ہے میری بارگاہ میں آ جا. اور انشاءاللہ جو بندہ اس کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو
اور صدق کے دل سے پیش ہو جائے، یہ داڑھی، یہ دستار، یہ مبارک ٹوپی میں اس بندے کے قدموں میں رکھ دوں جو کہے جی نہیں ہوا کچھ، تو صدق کے دل سے رب کی بارگاہ میں پیش ہو کے دے، صرف ایک سجدہ دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کر، اگر تیری دین اور دنیا دونوں روشن ہو جائے، مجھے یہاں تیرے بات سے آتے، لیکن میں اور آپ کوشش کرنے کے قابل ہیں، نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو اپنے سینے میں اپنا خدا بنا کر آتے ہیں، ہم اپنے خدا کو بھی اپنے سوچ کے مطابق بناتے ہیں، بھئی یہ ہے اور یہ نہیں ہے، تو اس سوچ کے مطابق اپنے خدا کو بنا جو محمد رسول اللہ کا، جو آگے حضور کی حدیث سے جو خدا کا معاملہ ملتا ہے، جو رسول کا معاملہ ملتا ہے، جو اللہ والوں کو ملتا ہے، تو اپنی سوچ میں نہ رہے، تیری سوچ تو بڑی چھوٹی سی ہے، وہ تو 2 روٹی کے آٹے سے زیادہ آگے نہیں جاتی، ایک کوٹھی مکان گاڑی اور چند زمین جائیداد سے آگے نہیں بڑھتی، اور رب کی قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ تیری عقل میں آنا محال ہے، اور تو پھر مقابلے کرتا ہے رب کے ساتھ، اور بندہ ہو کے حقیر ہو کے رب کا مقابلہ کرتا ہے، تو وہ مالک فرما رہا ہے لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا، تو آج ابھی اسی وقت نیت فرمائیں، کیونکہ کل جو بھی کہے لفظ کل، وہ کل کبھی نہیں آتا۔ میرے شیخ اکثر ماسٹر صاحب اللہ تعالیٰ کروڑوں درجے اور بلند فرمائے، ماسٹر محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے ساتھ کھڑا تو ماسٹر صاحب کو اسام نے ایک جملہ سنایا اور آرڈر فرمایا ماسٹر صاحب اللہ کے حضور یہ جملہ ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، آج نہ کیا تو کل نہیں کر سکتے، کل پڑھوں گا کل کروں گا، یہ کل کل کرتے کل ہو جاتی ہے، اور کل جب آنی ہے پھر فرشتہ آئے گا پکڑے گا، اور اگر تو اسی انداز میں زندگی دنیا داری میں گزر گئی تو معاملے تو خراب ہیں، لیکن اگر توبہ کی توفیق ہو گئی اور توبہ کا دروازہ اس کریم کی بارگاہ میں قربان جاؤ، کہ سنن نسائی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جب تک گرگرا یہ سانس کا اٹکنا شروع نہیں ہو جاتا اس وقت تک اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، چاہے بڑھاپا اور آخری دنوں میں چل رہا ہو، بس توبہ کی توفیق مل گئی، سانس اٹکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے اور بالخصوص اپنی بارگاہ میں توجہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کے پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ ایک ہماری بی بی اس دنیا سے رخصت اور ان کے سارے ثواب کے لیے آئے، تو بھئی ان محفلوں میں آنا ہی سب سے بڑی یہ ایک نشانی ہے، عبرت ہے کہ آج اس کے لیے تو دعا مانگنے آ گیا ہے، بھئی یاد رکھ کل تو بھی جائے گا، تیرے لیے بھی لوگوں نے بھی بیٹھا زمین جرات مکان سب ادھر رہنے، تو آؤ اس بارگاہ میں رجوع کریں، آؤ مدینہ المنورہ سے سبز گنبد سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، حضور کی بارگاہ میں جائیں، جھک جائیں، حضور سے تعلق قائم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب